دیکھیے، اس کے سلسلے میں ایسے عرض میں کروں گا کہ 16 سینچری میں، 16ویں صدی میں، 1581-82 کے زمانے میں پان، حکا، سگریٹ، اس میں سگار وغیرہ یا سگریٹ کی بہت ساری اور قسمیں جتنی بھی ہیں. حکا تو خیر بہت ہی پرانا ہے، قدیم قسم کا ایسا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ روایتی طور پر عرب میں بھی حکے کا استعمال ہوتا تھا. یمن میں ارد گرد کے بہت سارے ان علاقوں میں حکا استعمال ہوتا تھا. شکل مختلف تھی، صورتحال مختلف تھی، لیکن تھا، ضرور تھا. جہاں تک سگریٹ، تمباکو کی بات آپ کر لیں اگر، تو تمباکو کا استعمال کسی بھی طریقے کا، یا پھر پان میں تمباکو ڈال کر استعمال کسی بھی طریقے کا، اس کے بارے میں 16ویں صدی میں سلطنت ترکیہ کے استنبول میں علماء زمانہ نے، اس زمانے کے علماء نے اس کے اوپر بہت بحث و مباحثہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں عروج پر آ گیا تھا اپنے. تو بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت آیا کریں. جب یہ بات ہو گئی تو 2-3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چمگوئیوں کی صورت میں صحابہ کی باتیں آنے لگی، جس میں انہوں نے یہ فرمایا صحابہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچے پیاز اور لہسن کو حرام قرار دے دیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے صحابہ کو وہاں پہ مجمع میں خطاب کیا اور فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر سکوں. میں نے تو اپنی ذاتی وجوہ بتائی تھی آپ لوگوں کو، اور ذاتی وجوہ یا وجہ یہ تھی اس کی کہ مجھے ذاتی طور پر اس سے بدبو کا گمان ہوتا ہے، یا مجھے بدبو آتی ہے، میں اس کو کراہت محسوس کرتا ہوں، اچھا نہیں سمجھتا. گو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اور میں کیسے اس کو حرام قرار دے سکتا ہوں. اب اسی چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہاں پہ بھی قیاس کیا. یہ قیاسی اصول ہے ہماری فقہ کا، کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ چیزیں نشہ نہیں دیتی، یہ مسکرات میں سے نہیں آتی. اب اسی طرح پھر اس کو آگے بھی بڑھا دیا جائے اس لسٹ کو، تو چائے کا استعمال ہمارے ہاں، کافی کا استعمال ہمارے ہاں، کیوے کا ہمارے ہاں استعمال، مشروبات میں سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری عادات کا حصہ بن گئی ہیں، ہماری روایات کا حصہ بن گئی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے سر درد کی شفا ہے. بہت سارے کہتے ہیں کہ جی میں چائے نہ پیوں تو مجھے نیند نہیں آتی. یعنی تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان میں نشہ نہیں ہے. تو نشہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ حرام نہیں ہے، ان کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. آپ کو تو علت لگ گئی ہے، لیکن کسی ایسی جگہ پہ پبلک پلیس میں کھڑے ہو کر آپ یا بیٹھ کر آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کو کراہت محسوس ہو، یا لوگ اس کو اچھا نہ سمجھیں. تو اس صورتحال میں ان چیزوں کی ممانعت حرام ہونے کے ناطے سے نہیں ہے، کراہت کے ناطے سے ہے کہ یہ مکروہات میں سے آتی ہیں. آپ کسی اور کو تنگ مت کریں، اپنے طور پر ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں تو کرتے رہیں آپ اس کو. ہاں لیکن کچھ ایسی چیزیں مثلا سگریٹ ہی میں آپ ڈال کر، تمباکو میں ہی ملا کر، ایسی چیزیں جنہیں ہم اگر کہتے ہیں کہ نشے والی ہیں، مثلا فی زمانہ گانجا یا گانجا جس کو کہتے ہیں، یا چرس کہتے ہیں، یا دیگر اس طرح کی چیزیں اس میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ حرام ہیں. ان کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے آپ کو. سمپل آپ اگر تمباکو کا استعمال کرتے ہیں تو مکروہ ہے، آپ کے لیے حرام نہیں ہے.